نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 130 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے سٹارٹ ہوگی۔ تو بغیر آپ کا مزید ٹائم لیے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ کون برابر نہیں ہے؟ اہل کتاب میں سے سب لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں۔ جس طرح امت مسلمہ میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ذرا برے کردار کے مالک ہوتے ہیں، ہلکے کردار کے مالک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے اور کچھ لوگ برے تھے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی ایک کثیر تعداد اس کردار کی مالک تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب بھی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پہچان لیا تھا، اور دوسری طرف یہودیوں میں اس وقت صرف اکا دکا لوگ اس طرح کے باقی تھے، باقی مجموعی طور پر ان میں سے ایسا کردار ختم ہو چکا تھا۔ تو اگر میں آپ کو کمپیریٹیولی بتاؤں تو جو عیسائی تھے وہ زیادہ عبادت گزار تھے اور ان کے کردار زیادہ اچھے تھے یہودیوں کی بنسبت۔ یہودی شروع سے ہی انتہائی بدتمیز اور بگڑی ہوئی قوم رہی ہے، انتہائی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والی قوم رہی ہے، اور آج تک ان کا یہی طرز عمل ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بار بار پھٹکار پڑی، بار بار وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بار بار مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے بار بار معاف کیا اور بار بار ان کی طرف نبی بھیجتے رہے، لیکن وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے۔ ان کے برعکس عیسائی جو تھے ان کا کردار زیادہ اچھا تھا، اور ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ قلب سلیم کے مالک تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ اب یہاں پر انہی اہل کتاب سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ سب لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی کتابیں تھیں انجیل کی، تورات کی، وہ تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور روز آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو قرآن مجید کے طرز کلام کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف برائیاں ہی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کی، بلکہ ان میں سے جو اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہیں ان کے کام نہیں آ سکیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یعنی کہ نہ ان کے ذخیرہ کردہ مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں کچھ کام آئیں گی کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بچا لیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار،
اگر آپ ان 3 آیت نمبر 114، 115 اور 116 پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 2 کرداروں کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی متقیوں کی طرح بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ تو یہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جو منکر ہو گئے، تو انہیں لگتا ہے کہ جو انہوں نے دنیا کمائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، کیا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نہ ان کی اولادیں اس دن کام آئیں گی اور نہ ان کے مال اس دن کام آئیں گے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بچا لیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے۔ اب یہاں پر مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو اعمال کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ تو گویا قریش مکہ اہل ایمان کے خلاف جو جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے تو اس کے لیے وہ مال بھی خرچ کرتے تھے۔ ظاہر ہے اگر فوج تیار کرنی ہے تو اس کے لیے سواریاں بھی درکار ہوں گی، ساز و سامان اور حرب و ضرب کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس سب کچھ کی فراہمی کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کفار و مشرکین کے اس انفاق مال کی طرف اشارہ ہے جو یہ لوگ دنیا کی زندگی میں یا تو اسلام کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے خرچ کرتے تھے کہ ہم بھی کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ان کے اس صدقہ خیرات کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، یہ انفاق، یہ جد و جہد اور یہ دوڑ دھوپ سب کا سب بالکل ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے ہاں اب دین کی سربلندی کے لیے لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، جس طرح اب آپ دیکھیں کہ لوگ غزہ میں مشکل حالات کا شکار ہیں تو سب لوگ ان کے لیے امداد بھیجتے ہیں، اور جو لوگ حماس کی مدد کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جنگ کا ماحول ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ساز و سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اسلحہ ہتھیار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہر چیز کے لیے اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ روپیہ پیسہ لگتا ہے۔ تو جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دین کے غلبے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، ان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح کفار مکہ دین اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جب جنگیں لڑتے تھے تو وہ بھی لوگوں کو اس طرح کہتے تھے کہ آپ جو مال جنگ کے لیے دیں گے، جو ہتھیار فراہم کریں گے، جو بھی مالی مدد کریں گے یا گھڑ سوار یا اس طرح کی کوئی بھی چیز دیں گے تو وہ آپ کے لیے انفاق ہوگا، صدقہ ہوگا، اور اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو ان کے اس صدقے کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا صدقہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی کھیتی پر زوردار آندھی اور بارش آئے اور اولے پڑیں اور وہ ساری آندھی ضائع ہو جائے، تو اس طرح ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، دنیا میں ان کا مال بھی گیا اور ان کو اجر بھی کوئی نہ ملا، تو اس سے بڑی پھر بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن ہی بہت اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن اور تفسیر کے حوالے سے جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.